بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے ایک ایک کر کے اس کے سارے ہی پرزوں کو آزما کر دیکھ لیا۔ وہ خوش ہو گیا تھا۔ اس کے کاغذات اور نمبر وغیرہ کا کام تم لاہور جا کر کروا سکتے ہو۔ وہاں ہمارا ایک ملازم حیدر ہوگا، وہ بھی سمجھدار آدمی ہے۔ مجھے امید ہے تمہاری اس سے اچھی نبھ جائے گی۔ جو میرے مولا کو منظور، میں تو پیدا ہی خدمت کے لیے ہوا ہوں۔ کل پرسوں آپ پھر پنڈی آ جائیں گے؟ ہاں، مجھے کچھ کام ہے یہاں۔ بہرحال ایک میری ماں جی ہیں، تم ان کے ساتھ رہو گے۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے وہ گاڑی ہوٹل کے سامنے جا ٹھہرائی۔ نظام دین اندر ہی بیٹھا رہا اور میں ماں جی کے پاس جا پہنچا۔ وہ مغرب کی نماز کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر بولی، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ میں چک سوالن چلی جاؤں؟ آپ لاہور جائیں گی ماں جی؟ ادھر گلبرگ میں نے ایک کوٹھی خرید رکھی ہے، آپ اس میں مالک کی حیثیت سے رہیں گی۔ 2 ملازم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ایک ڈرائیور ہے نظام دین، وہ آپ کو یہاں سے گاڑی میں بٹھا کر لاہور لے جائے گا۔ کوٹھی میں میرا ایک ملازم حیدر رہ رہا ہے، وہ آپ کی بہت خدمت کرے گا۔ بس آپ بے فکر ہو جائیں، آسیہ کو میں کسی نہ کسی طرح جیل سے رہا کروا لوں گا۔ تمہارے پاس وہاں کوٹھی بھی ہے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں، گلبرگ میں ہے نا؟ ہاں ماں جی، آپ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ تم میرے ساتھ چلو گے نا؟ ہاں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ آپ کو وہاں ساری سہولتیں مہیا ہوں گی۔ آپ کا بیٹا کوئی ایسا گیا گزرا بھی نہیں ہے۔ تو چلو پھر تیاری کرو، ہوٹل کا بل ادا کر کے ہم آج ہی لاہور چلتے ہیں۔ مجھے کیا لینا ہے ادھر چک سوالن میں؟ تیرے اس لانتی ماموں کے پاس ہے کیا سوائے حسد کے؟ یہ کہہ کر وہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد مغرب کی اذان ہو گئی۔ انہوں نے نماز ادا کی اور کمرے کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد بولی، بس ٹھیک ہے، اب نکل چلو۔ میں اطمینان سے اب تیرے بیاہ کا بھی بندوبست کر سکوں گی۔ بہت آوارہ گردی کر لی ہے تم نے۔ وہ بھی گھر آ جائے تو میں اس کا بھی اچھی طرح بندوبست کر دوں گی۔ اس چوڑی کا نام آسیہ اور کام دیکھو بھلا ایسی نکلے گی، وہ مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اسے کچھ نہ کہیں ماں جی، وہ بے قصور ہے، اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ بہرحال نکلے یہاں سے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہوٹل سے باہر آ گئیں۔ یہ کار دیکھ رہی ہیں آپ؟ یہ میں نے آج ہی خریدی ہے، 90,000 میں ملی ہے۔ ہائے 90! تو نے اتنے پیسے خرچ کر دیے بیٹے میرے لیے؟ کار خرید لی؟ یہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ اور کوٹھی بھی ہے تیرے پاس؟ ہاں ماں جی، میں آپ کے لیے تو میں ابھی کچھ بھی نہیں کر سکا ہوں۔ اس سال میں آپ کو ہوائی جہاز میں حج کراؤں گا۔ آپ جاتے ہی درخواست دے دیں، حیدر آپ کو سب کچھ سمجھا دے گا۔ گاڑی ہوٹل کے باہر سڑک کے پار کھڑی تھی۔ نظام دین نے ہمیں سڑک عبور کرتے ہوئے دیکھا تو ایک دم باہر نکل آیا اور دوڑ کر ہمارے پاس آ پہنچا۔ سلام علیکم ماں جی، صاحب جی، یہ آپ کی والدہ ہیں؟ ہاں، والدہ نہیں والدہ کہو بھائی۔ یہ ان کو اندر ہی نظام دین ہماری رہنمائی کرنے لگا اور سڑک کی ٹریفک سے بچا کر ماں جی کو کار میں بٹھا دیا۔ میرا سوٹ کیس جس میں اب 9 لاکھ روپے موجود تھے، اگلی 2 سیٹوں کے سامنے رکھا تھا۔ ماں جی کار میں بیٹھ گئیں تو ہر شے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میرے کہنے کے مطابق خواجہ نے ایئر کنڈیشن بھی کر دیا تھا، مگر وہ ابھی نظام دین نے چلایا نہیں تھا۔ یہ تو بہت اچھی گاڑی ہے بیٹے، تو نے کیسے خرید لی ہے؟ مت پوچھے ماں جی، یہ سمجھے کہ جس چیز پر آپ ہاتھ رکھ دیں وہ آپ کی ہو جائے گی۔ سارا راستہ آپ کو ٹھنڈی ہوا ملے گی۔ اس میں اے سی بھی لگوا دیا ہے میں نے۔ اللہ تیرا شکر ہے، مجھے یہ دن دکھا دیا ہے تو نے۔ وہ تیرا تایا عبدالغنی تو ہمیں بہت ہی فقیر سمجھتا تھا، خدا اس کو غرق کرے۔ وہ تو ہو ہی چکا ہے ماں جی، اس کے بارے میں کچھ نہ سوچیں۔ چل بھائی نظام دین، اب اس کا اے سی بھی چلانا۔ خواجہ صاحب نے 2 گھنٹے میں اس کے اندر بڑا کام کروا دیا ہے۔ وہ تو جی بہت بھلے لوگ ہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ ایسا ایجنسی مین کم ہی ہوگا بازار میں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ نئی سواری کچھ عجیب ہی مزہ دیتی ہے۔ میں تو نہال ہو گیا۔ اگلی نشست پر بیٹھ کر میں نے کیسٹ ریکارڈر چلا دیا۔ ماں جی اور زیادہ حیران ہوئیں۔ ان کے لیے یہ سب کچھ بالکل ہی نیا اور حیرت انگیز تھا۔ روایت سے آگے نکل کر انہوں نے زیادہ جم کر پچھلی نشست پر قبضہ جما لیا، ورنہ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ اس میں انہیں ایک طرف ہو کر
کر ہی بیٹھنا ہوگا۔ سفر بڑے مزے سے کٹا اور ہم رات کو کوئی 12:30 بجے لاہور جا پہنچے۔ جہلم میں گاڑی روک کر نظام الدین نے ہمارے لیے ڈھیر سارے پھل خرید لیے۔ ماں جی سارا راستہ ان سے دل بہلاتی رہی۔ حیرت ہے انہوں نے مجھ سے راستے میں آسیہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، شاید وہ نظام الدین کی وجہ سے ایسا کر رہی تھیں۔ بہرحال انہیں یہ احساس تھا کہ کسی اور کے سامنے انہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے ان کی یا ان کے بیٹے کی سبکی ہو۔ حیدر لمبی تان کر سویا ہوا تھا، مجھے کئی بار گھنٹی بجانا پڑی، تب کہیں اس کی آنکھ کھلی اور وہ ہاتھ میں پستول لے کر باہر کی طرف لپکا۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کا حلیہ کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہا تھا، بال الجھے ہوئے، گلے میں ایک لمبی سی بنیان اور کمر پر تہ بند۔ اسے جوتے پہننے کا بھی خیال نہیں آیا۔ پستول اس نے یوں پکڑ رکھا تھا جیسے اس نے کبوتر مار کر پنجے سے پکڑ رکھا ہو۔ اوے حیدر، تیری نیند کا کفل ہی نہیں کھلتا اور یہ پستول کس لیے لے آئے ہو؟ میں نے اس کو لتاڑا، تب اس کو ہوش آیا۔ سردار صاحب آپ! اللہ! میں سمجھا کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے، پولیس آ گئی ہے، حد ہو گئی۔ اور یہ گاڑی میں کون ہے؟ یہ میری والدہ ہیں بھائی، اب یہ ادھر ہی رہیں گی اور یہ نظام الدین ہے ہمارا نیا ڈرائیور۔ اتنے میں ماں جی گاڑی سے باہر نکل آئیں، مگر حیدر نے انہیں دوبارہ اندر بٹھا دیا۔ یہ گاڑی اندر تک جا سکتی ہے ماں جی، آپ فکر نہ کریں، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ چل اوئے چلا اس کو، حد ہو گئی، آپ نے مجھے فون ہی کر دیا ہوتا۔ کار گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو وہ اس کا کفل چڑھانے لگا۔ اتنے میں نظام الدین نے کار کی رفتار تیز کر کے اسے پورچ تک پہنچا دیا۔ حیدر کو سخت طیش آیا، وہ بھاگتا ہوا ہمارے پیچھے آیا اور نظام الدین سے بولا، اوئے تو روک نہیں سکتا تھا اپنی اس مامی کو؟ 2 گھڑی میں تالا لگا رہا تھا، حد ہو گئی۔ چل دفع کر حیدر، غصہ تھوک دے، ابھی بیچارہ نیا ہے نا، سمجھ جائے گا۔ نظام الدین پریشان سا ہو کر باہر نکلا اور حیدر کو سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تو اس چوہے کا نام ہے حیدر؟ اوئے دیکھ، آگے سے مجھ سے بڑی تمیز سے بات کرنا، سمجھا کہ نہیں؟ میں بوتھا توڑ دیتا ہوں اگلے کا، بڑا آیا حد ہو گئی کا پتر۔ جانے دے یار نظام الدین، یہ اچھا تعارف ہو رہا ہے تمہارا۔ ہائیں ایسے کیسے نبھے گی تمہاری؟ چلو اب غصہ تھوک دو۔ ماں جی کیا سوچیں گی تمہارے متعلق؟ میرا خیال ہے پہلے میں نماز پڑھ لوں۔ عشاء کی نماز تو بالکل ہی نکل گئی راستے میں۔ ماں جی کو ایک دم یاد آیا، ہاں ماں جی، اوے حیدر ان کے لیے جا نماز بچھا، چل ادھر آئیں ماں جی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں ابھی بندوبست کر دیتا ہوں ماں جی، ادھر آ جائیں۔ یہ کہہ کر حیدر ماں جی کو ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ میں اور نظام الدین پورچ ہی میں کھڑے تھے کہ عمارت کے اندر سے مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ بچے کے رونے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی، اسے حیدر بھی سن رہا تھا۔ بولا، وہ جی وہ بالی کی ہمشیرہ ہے نا، وہ آئی ہوئی ہے، نکاح تو ہو گیا تھا جی، اگلے ہی دن ہو گیا تھا۔ اوئے تیرا بیڑا غرق، یعنی تیرا نکاح بھی ہو چکا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ ہمشیرہ اس کی کہاں سے نکل آئی؟ وہ جی دراصل اس کی خالہ زاد ہے، ادھر وہ محمود بوٹی ہے نا، وہاں سے آئی ہے بہن کو دیکھنے کے لیے۔ حیدر اس کی آواز سے پریشان ہو گیا تھا۔ ماں جی نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، بولی، جا کاکا، شاید وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا ابا آ گیا ہے۔ ماں جی نے مجھ پر زبردست چوٹ کی، کئی باتیں وہ اس ایک فکرے میں کہہ گئی تھیں۔ ایسی بات نہیں ہے ماں جی، اس ذلیل نے میری کوٹھی کو یتیم خانہ بنا دیا ہے، مگر خیر وہ اس کی مہمان ہے، اس کی عزت ہمارا فرض ہے۔ چلوئے دکھا مجھے کون لوگ ہیں وہ۔ یہ کہہ کر میں حیدر کو ساتھ لے کر کوٹھی کے عقب میں جا پہنچا۔ حیدر نے ان لوگوں کو باقاعدہ سرونٹ کوارٹر میں جگہ دے رکھی تھی، کوٹھی کی عمارت میں انہیں نہیں لایا تھا۔ حیدر نے بڑی عجلت میں دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ صحن میں ہی سوئے ہوئے تھے اور گھنٹی کی آواز سن کر جاگ اٹھے تھے۔ حیدر نے صحن کی بتی جلائی تو مجھے ایک پلنگ پر بالی بیٹھی نظر آئی۔ اس نے ہمیں دیکھ کر گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ اس کی خالہ زاد بہن اپنے 2 بچوں کے ساتھ صحن کے دوسرے حصے میں لیٹی تھی اور اب وہ بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ انہیں سلام کرو بالی، سردار صاحب آئے ہیں۔ بالی نے پلنگ چھوڑ دیا اور آداب کہہ کر چپ ہو گئی۔ دوسری عورت بھی اس کی دیکھا دیکھی پلنگ سے اتر آئی اور بڑے دلیر لہجے میں بولی، سلام علیکم باجی۔ گھونگھٹ اس نے بھی منہ پر ڈال لیا تھا، شکل میں ان میں سے کسی کی بھی نہ دیکھ سکا تھا۔ اوئے حیدر، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ میں نے
دبی آواز میں پوچھا۔ اس کا نام روبینہ ہے، میں اسے دور بینا کہتا ہوں۔ اس کا شوہر کمال الدین کہیں چپراسی ہے۔ بالی کے نکاح کے تیسرے ہی دن یہ یہاں آ گئی تھی، کل چلی جائے گی۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے میاں، کچھ ان لوگوں کی خاطر مدارت کرو، آخر کو یہ تمہاری سالی ہیں، ان کا بھی کچھ حق ہے آخر۔ مگر کام تم نے بہت لفنگوں ایسا کیا ہے، یعنی بالی سے تم نے نکاح بھی پڑوا لیا ہے، حد ہو گئی تمہاری بھی۔ میں نے دروازے کی طرف پلٹتے ہوئے کہا، وہ بھی میرے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ میں کیا کرتا سردار صاحب، اس سے مجھے کچھ وہ عشق سا ہو گیا تھا، پر اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے غلطی عورت تو آدمی کو پاگل کر دیتی ہے۔ ایک ایک پیسہ چھین لیا ہے بالی کے تو عیش ہو گئے، مگر میں غریب خواہ مخواہ میں مارا گیا۔ وہ پچھتا رہا تھا، پتہ نہیں اس نے کبرا کے سامنے بالی کو سبز باغ دکھائے تھے۔ حق مہر کیا لکھا ہے تم نے؟ 50,000۔ ہاں، اس سے کم پر وہ راضی ہی نہیں ہو رہی تھی اور تم مان گئے۔ میں کیا کرتا جی، بس بے موت مارا گیا ہوں۔ زیور 20,000 کا مانگا، وہ بھی میں نے دے دیا۔ کیا کرتا میں، تمہیں اس سے عشق ہو گیا تھا، ہے نا؟ یہی بات۔ گامڑ آدمی ہے، ایک ذرا سی عورت کے لیے تو نے اپنی زندگی خراب کر لی ہے۔ تو اب ہماری خدمت کرے گا کہ اس کے نخرے اٹھائے گا؟ میں تو ماں جی کو تمہاری وجہ سے لے آیا تھا، پر لگتا ہے اب گزارا مشکل سے ہوگا۔ ایسا نہ کہیں جی، میں آپ کا غلام ہوں سردار صاحب، ماں جی کی جی جان سے خدمت کرے گی، ورنہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ ہاں، مگر وہ ایسی نہیں ہے، اسے سب کام آتے ہیں۔ خیر، دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو تم ڈھنگ کا لباس پہنو اور ماں جی کے لیے الگ کمرے میں بستر لگا دو اور ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھو۔ بالی کو بھی بلوا لو، بہت دن آرام کر لیا ہے اس نے۔ جی ٹھیک ہے، میں اسے بھی بلوا لیتا ہوں، کپڑے بھی لیتا ہوں، آپ چلے، میں بس ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ کوارٹر کی طرف لوٹ گیا۔ میں کوٹھی کی بڑی عمارت میں جا پہنچا۔ اس وقت نظام الدین کار کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کسی نے اسے اندر بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، اسے لے کر میں اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ تمہارے رہنے کے لیے میں سرونٹ کوارٹر میں بندوبست کر دیتا ہوں، وہ بہت اچھی جگہ ہے، گاڑی ادھر گراج میں ہی کھڑی کرنی ہوگی۔ آپ کی مہربانی ہے جی، کوٹھی تو بہت ودیا ہے، خوبصورت، کسی نے بڑی لگن سے بنوائی ہے۔ ہاں، بڑی جگہ ہے اس میں، اور بالی لان بھی بہت بڑا ہے۔ تمہیں صرف ماں جی کی خدمت کرنی ہوگی، انہیں کسی بات کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ان کے دن بہت آرام سے گزریں۔ ایسا ہی ہوگا جی، ان کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھے گی۔ جی ویسے آپ برا نہ مانے جی، تو کچھ خرچ پٹھے کے لیے مجھے پیشگی دے دیں تو گھر بھیج دوں، اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا، فکر نہ کرو، صبح لے لینا۔ اتنے میں حیدر بالی کو ساتھ لے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ اب کی بار اس نے گھونگھٹ اٹھا رکھا تھا اور وہ واقعی گھر بار والی لگتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر مجھے بڑے سلیقے سے آداب کہا۔ مجھے افسوس ہے سردار صاحب، میں ٹھیک طرح سے آپ کو تعظیم نہ کر سکی، یہ میری نالائکی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں سوچتے۔ جاؤ حیدر، تم اپنا نظام الدین کے لیے دوسرے کوارٹر میں جگہ بنا دو، جو کچھ اسے چاہیے دے دو، وہ تمہارا بھائی ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھو۔ جاؤ۔ وہ اب کی بار قمیض شلوار پہن کر آیا تھا اور شاید اس نے منہ پر 2 چھینٹے بھی مار لیے تھے، بال بھی اس نے سنوار رکھے تھے، بالی بھی تازہ دم نظر آتی تھی۔ حیدر نے نظام الدین کو بڑی روکھی نظر سے دیکھا اور بولا، چل بھائی، میں دوسرا کوارٹر تیرے لیے کھول دیتا ہوں، منجی بستر بھی لگا دیتا ہوں۔ پھر میری طرف سے دیکھ کر بولا، پر ابھی تو آپ نے کھانا بھی کھانا ہوگا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے راستے میں کھا لیا تھا۔ جاؤ اور مجھے اطلاع دو کہ اسے تم نے مناسب جگہ دے دی ہے۔ وہ دونوں باہر نکلے تو بالی وہیں مؤدب کھڑی رہی۔ بیٹھ جاؤ بالی، ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ، مگر وہ میرے سامنے ہی قالین کے کونے پر لباس کو بڑے کرینے سے سنبھالتی ہوئی آہستہ سے بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت بنارسی پہنے ہوئے تھی اور اس میں بلی لگ رہی تھی۔ تو پھر تم نے حیدر کے ساتھ نکاح کر ہی لیا؟ جی ہاں، وہ تو پریشان خجل ہو گئے تھے، ویسے بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تم نے حق مہر 50,000 لکھوا لیا، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ بہت غریب آدمی ہے؟ وہ تو جی
میرے بھائی کی ضد تھی انہوں نے پوری کر لی، اور حیدر بھی مان ہی گئے، کچھ بول نہیں سکے۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ شادی نبھ جائے گی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اب تو حیدر ہی محبت کے لیے سب کچھ ہیں، میرا مرنا جینا انہی کے لیے ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے جی، آدمی دل کا اچھا ہونا چاہیے، عورت کی قدر کرنے والا ہو، میں خوش، میرا خدا خوش، وہ مٹی کا بھی ہو تو میں اس کی پوجا کروں گی۔ آپ نے اچھا ہی کیا جو میری ان سے ملاقات کروا دی، اب میرا بھائی بھی خوش ہے کہ چلو بہن کے ہاتھ پیلے ہو گئے، اس کی یہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اب جو کچھ بچتا ہے وہ بہت ہے، اس کے لیے جمع کرتا رہتا ہے۔ کل آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ مہینے بعد وہ مجھے 500 روپے دے جائے گا۔ سو تم ٹھیک کہتی ہو، بہرحال تم سے مل کر، تمہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ اس روبینہ کو تو کل گھر بھیج دو، اس کا لب و لہجہ مجھے پسند نہیں آیا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی؟ جی ایسا ہی ہوگا، اسے صبح ہی رخصت کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم ماں جی کے پاس جاؤ، انہیں تمہاری ضرورت ہوگی۔ میں نے بالی کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو کر کہا۔ بالی اٹھی اور مجھے آداب کہہ کر باہر نکل گئی۔ اب میں پھر چھت کو گھورنے لگا تھا، یہ سپنا بھی تھا جس میں میری اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ مجھ سے تو بالی اچھی تھی، جسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کس کے لیے کرنا ہے۔ ماں جی مجھ سے زیادہ دور تو نہیں تھی، مگر میں ابھی تک ان کے پاس نہیں آیا تھا۔ میں پھر وہاں سے نکل جاتا، پھر میرے دن وحشت کی نظر ہو جاتے، پھر مجھے اس صحبت خانے سے ٹکرانا پڑتا، پھر وہی ویران راہوں میں بسر ہوتی۔ میں کیا کروں پروردگار، کچھ تو ہی میری سن لے اور آبی کو کسی طرح وہاں سے نکال لے۔ لوگوں کی عادتیں بدل جاتی ہیں، ان کی فطرت نہیں بدلتی۔ مصیبت آتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سنبھل نہیں سکتے۔ آبی تو بہت تن آسان آدمی تھا، کوئی اسے ایسا مل گیا جو اس کی نبض کو سمجھ کر اسے کچھ کا کچھ بنا دیتا تو میں کیا کر لیتا۔ اس کے لیے ماحول بالکل ہی انوکھا اور نرالا ہوگا، وہ بھی خود کو ذرا سی اور سہولت کے لیے پوری طرح بیچ دے گا۔ وہاں سودے ہوتے ہیں، گڑ کی ایک ڈیلی کے لیے آدمی نیچ سے نیچ کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ چرس اور افیون بھی اس کی راہ میں آ سکتی ہے، اگر اسے یہ لت پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ آسیہ بھی ایسی دوہری دھار کی تلوار پر جا ٹھہری تھی، اس کو بھی بچا لینا ضروری تھا۔ جیل ویسے بھی اچھی جگہ نہیں، مگر جو عادتیں آدمی کو وہاں سے ملتی ہیں وہ اسے دین کا رہنے دیتی ہیں، نہ دنیا کا، ورنہ کنج ذلت تو آدمی کو کچھ نہیں کہتا۔ ابھی کوئی راستہ نکل آتا تو یہ زیادہ بہتر تھا، انہیں بچا لینا اس پر بہت ضروری تھا، مگر میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کوشش میں نے کر دیکھی تھی، مگر ابھی تک ڈور کا سرا ہاتھ نہیں آیا تھا، اور اب میں نے سوچا تھا کہ کل یہ سارا معاملہ وکیل کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ ان کے بارے میں کوئی چارہ جوئی تو ہو سکے۔ وکیلوں کا اعجاز بھی دیکھنے کی چیز ہے۔ جلد ہی ہم گہری نیند میں کھو گئے۔ صبح میں کوئی 7 بجے بیدار ہوا تو اس وقت تک ماں جی نماز سے فارغ ہو کر بالی کے ہمراہ کوٹھی کے لان میں پھر رہی تھیں اور حیدر باورچی خانے میں گھسا ہوا تھا۔ میں سیدھا لان کی طرف بڑھ گیا۔ ماں جی ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ بالی کو جو کچھ معلوم تھا وہ بتاتی جا رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ماں جی؟ سیر کے لیے تو یہ باغ بہت اچھا ہے، تو نے کمال کر دیا ہے بیٹے، ایسی عمدہ کوٹھی خریدی ہے تو نے۔ رات تو میں بہت تھکی ہوئی تھی، جلدی سو گئی، مگر اب میں نے کوٹھی کے تمام حصے دیکھ لیے ہیں، بہت پیاری جگہ ہے۔ تم نے کتنے میں خریدی ہے؟ کئی سال تک آپ کی جدائی کا یہ انعام ہے ماں جی، آپ میرے لیے اور آسیہ کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھیں، بس اسی لیے خدا نے یہ جگہ مجھے دے دی ہے۔ میری دعا کہاں اثر کرتی ہے بیٹے، سب جھوٹ ہے، سچی ذات صرف خدا کی ہے۔ یہ بالی تو بہت اچھی لڑکی ہے، ہر بات میں سچ بولتی ہے، اسے سمجھاؤ کاکا کہ یہ اتنا سچ نہ بولا کرے، اس نے ابھی دنیا نہیں دیکھی ہے۔ بالی نے شرما کر منہ پر پلو ڈال لیا۔ وہ موتیے کے رنگ کی قمیض شلوار پہنے ہوئے تھی اور پاؤں میں سینڈل بھی
اس نے اسی رنگ کے پہن رکھے تھے، وہ بہت خوش نظر آتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ اس تبدیلی پر بہت زیادہ فرحت محسوس کرتی ہے۔ سچ بولنا تو بہت اچھی بات ہے ماں جی، کیا یہ جھوٹ بولا کرے؟ میں تھوڑا ہوں، یہ کام کرنے کے لیے دنیا بھری پڑی ہے جھوٹوں سے، کسی ایک کو تو سچ بولنا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے کاکا، پر یہ دیکھ صاف کہہ دیا ہے اس نے مجھ سے کہ اس کا بھائی اندھا ہے اور بھیک مانگتا ہے۔ ہاں، یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ لڑکیاں تو گھروں کی عزت بناتی ہیں، ان کی بری بات کو بھی 100 پردوں میں چھپاتی ہیں، مگر یہ بالی یہ ایسی ہی ہے ماں جی، اور اسی لیے میں نے حیدر سے کہا تھا کہ وہ اس سے شادی کر لے، سکھی رہے گا۔ اچھا ہے یہ بیچاری مان گئی، ورنہ حیدر لنڈورا ہی رہ جاتا۔ بالی نے میری بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس روبینہ کا کیا بنا؟ میں نے کہا تھا اسے یہاں سے رخصت کر دو، وہ تو چلی بھی گئی، میں نے اسے 200 روپیہ دے دیا تھا، بیچاری بہت غریب ہے، وہ یہی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے یہاں سے نکلی ہے، ماں جی نے کہا۔ میں نے بھی اسے 20 روپے دیے تھے، بہت ترس آتا ہے مجھے اس پر، اسے کوارٹر مل رہا ہے، سرکاری کوارٹر، وہ مل گیا تو پھر اس کے لیے بھی بہتر ہو جائے گی۔ بالی نے اس کی طرف داری کرتے ہوئے کہا، چلو یہ اچھا ہوا، اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، مگر یہ بچوں کی چاؤں چاؤں مجھے اچھی نہیں لگتی، موقع ملے تو آپ پھر اسے کچھ روپے امداد دے دیں ماں جی، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ساری کوٹھی اب آپ کی ملکیت ہے، اسے پھر سے آباد کریں گے ہم۔ اب میں ذرا نہا لوں، پھر ہم اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ میں تو ناشتہ کر چکی ہوں، بالی نے صبح ہی صبح مجھے آ پکڑا تھا، بیچاری بہت خدمت گزار ہے، اس کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرے گا۔ ٹھیک ہے پھر آپ سیر کریں، میں نہا لوں پہلے، یہ کہہ کر میں دوبارہ کوٹھی کی طرف چل دیا۔ موسم بہت بدل گیا تھا، کمروں میں حدت بڑھ گئی تھی، پنکھے بھی کام نہیں دیتے تھے۔ میں نے سوچا میں ان تمام کمروں میں اے سی لگوا دیتا ہوں، ماں بھی رہا کریں گی، اور یہ بہت ضروری تھا، اسے کچھ تو سکون ملنا چاہیے تھا۔ اس بیچاری نے زندگی میں دکھ ہی دکھ دیکھے تھے، کوئی گھڑی اس کی چین سے نہیں گزری تھی، اب بھی اگر اس کا وہی حال رہا تو پھر لعنت ہے میری زندگی پر۔ ناشتہ جب میں کر چکا، حیدر اس وقت میرے سامنے ہی تھا۔ دیکھو حیدر، تو آج مستری کو بلوا کر کوٹھی کے 4 کمروں میں اے سی لگوا دے گا، سمجھا کہ نہیں؟ دیر نہیں ہونی چاہیے، میری ماں جی آئی ہوئی ہیں، انہیں گرمی لگتی ہوگی، ایک دم فرسٹ کلاس اے سی لے آؤ۔ بہت اچھا سردار صاحب، میں بس ابھی جاتا ہوں، مستری میرا واقف ہے، میں اسے ساتھ لے کر اے سی خرید لوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں کپڑے بدل لوں، اتنے میں تو بھی تیار ہو جا اور مجھ سے پیسے لے جانا۔ اس کو اے سی کے لیے کہہ کر میں نے لباس تبدیل کیا، وہ جبہ میں نے اتار ڈالی، خواہ مخواہ ہی میں لوگوں کی نظروں میں نمایاں ہو جاتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ میں نے سر کے بال اس طرح سے منڈوا دیے تھے اور مونچھیں بھی کٹوا دی تھیں۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں تھی، مگر ضرورت یہی تھی، میں اسی لیے مان بھی گیا تھا، مگر فائدہ اس کا بھی کچھ نہ ہوا، الٹا میں گلزری کو ہاتھ سے کھو بیٹھا۔ پتہ نہیں اب وہ کس حال میں تھا، بوسکی کی قمیض میں شلوار پہن کر میں ٹیلی فون کے پاس جا بیٹھا۔ مجھے کئی جگہ فون کرنا تھے، کسی کے سامنے جانے کی تو مجھ میں ہمت نہیں رہ گئی تھی۔ فون ایک محفوظ ذریعہ تھا جس سے میں کئی معاملات کی چھان بین کر سکتا تھا۔ حیدر کو میں نے 50,000 روپے دے دیے تاکہ وہ اے سی لگوا سکے۔ ماں جی کو بالی نے سنبھال لیا تھا اور وہ ان سے 1 منٹ کے لیے ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی، یہ اچھی بات تھی، ماں جی کا دل بہل گیا تھا۔ اچھا ہوا وہ چاک سوالن نہیں گئی، ورنہ وہاں وہ بلا وجہ پریشان ہوتی رہتی۔ ماموں کے مزاج کو میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا، یہی بہت تھا کہ ماں جی نے بہت ہی برے دن اس کے گاؤں میں گزار لیے تھے، مگر اس سے آگے نہیں۔ اب وہ میری ذمہ داری تھی اور میرا فرض تھا کہ میں ان کے ہر آرام کا خیال کرتا۔ حیدر باہر چلا گیا تھا، وہ نظام الدین کی کار میں بازار گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ راستے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گل مل جائیں گے، ورنہ وہ تو بہت ہی تپے ہوئے نظر آتے تھے۔ حیدر نے نظام الدین کو اپنا دشمن سمجھ لیا تھا، حالانکہ بات بالکل غلط تھی، میں ان دونوں کو ان کے صحیح خانے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے تو حیدر سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اخبار خرید لیا کرے اور اس کا ناغہ بالکل نہ کرے۔ وہ اخبار کیا ہوئے، میں فوراً ہی ماں جی کے کمرے میں جا پہنچا، بالی بھی وہیں تھی۔ وہ بالی، تمہیں پتا ہے میں نے حیدر سے اخبار کے لیے کہہ رکھا
رکھا تھا، آج کا اخبار کہاں ہے؟ میں ابھی لاتی ہوں۔ سردار صاحب دراصل صبح سویرے حیدر نے باورچی خانے میں رکھ دیا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلی۔ جب وہ لوٹی تو اخبار اس کے ہاتھ میں تھا۔ باقی دنوں کے اخبار کہاں ہیں؟ وہ بھی لا دوں؟ ہاں بھائی، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ تو سب کے سب کوارٹر میں پڑے ہوں گے، تو جاؤ پھر وہ سب کے سب مجھے لا دو، میں تمہاری ماں جی کے پاس بیٹھتا ہوں۔ اس بالی نے تو آپ کا جی بہلا دیا ہے، ماں جی ہے کہ نہیں؟ ہاں، پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، مجھے یہ گھر اپنا معلوم ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ میرا اپنا ہو اور میں صدیوں سے اس میں رہ رہی ہوں۔ یہ آپ ہی کا ہے ماں جی، اور کس کا ہوگا؟ آپ اس میں خوش رہیں، میری اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہوگی۔ میں نے آج چاروں کمروں میں اے سی کے لیے کہہ دیا ہے، وہ آ گئے تو تمام کمرے ٹھنڈے رہا کریں گے۔ یہ تو بہت اچھا کیا ہے تو نے، ورنہ اس گرمی میں تو بہت برا حال ہوتا۔ مگر اس پر تو سنا ہے بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ ہوا کرے نا، پیسے ہوتے کس لیے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی رقم بھی ہے کہ نہیں؟ میں بس 4,000 روپے لائی تھی، وہی خرچ کرتی آئی ہوں، مگر جب سے تم ملے ہو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ دیکھیں یہ الماری ہے نا لوہے کی، اس کی چابیاں لیں، میں اس میں ڈھیر سارے نوٹ رکھ دیتا ہوں، جتنے چاہیں خرچ کریں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف دوڑا اور سوٹ کیس میں سے 2 لاکھ کی رقم لا کر میں نے ماں جی کے سامنے الماری میں رکھ دی۔ وہ حیرت زدہ سی ہو کر ان نوٹوں کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ اتنے سارے نوٹ میں کیا کروں گی ان کا، اور کاروبار کیا ہے بیٹے مجھے بتا تو صحیح۔ آخر وہ کمرے میں بند کر کے میرے قریب آ گئیں۔ آپ ان نوٹوں کو گنے گی نہیں بلکہ صرف خرچ کریں گی، سمجھی آپ؟ میری ماں کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نہیں جانتی ہیں آپ کو پا کر میں کتنا خوش ہوں۔ میری کھوئی ہوئی جنت مجھے واپس مل گئی ہے۔ آسیہ کے نام پر جتنی چاہیں رقم خرچ کریں، ان کے کام ہونے کی پرواہ نہ کریں ماں جی، خدا تمہیں خوش رکھے۔ پر تو یہ بتا کہ تیرا کاروبار کیا ہے، کیسے اتنے سارے نوٹ کما لیتا ہے؟ پتہ ہے ہم تو ایک بہت سینت کر رکھا کرتے تھے، میرا اب بھی یہی حال ہے۔ بینک سے جو منافع ملتا ہے وہ میں ہر مہینے بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں۔ اب آپ بس حج پر جانے کے لیے تیار رہیں، میں حیدر کو سمجھا دوں گا، وہ سارا بندوبست کر دے گا۔ ٹھیک ہے بیٹے، میں حج ضرور کروں گی، پر کیا ہوگا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو؟ میں دیکھے نا ماں جی، میں ابھی وہاں نہیں جانا چاہتا، کچھ کام ہی اتنے زیادہ ہیں۔ بہرحال اگلے سال ضرور چلا جاؤں گا۔ آپ اگلے سال دوسرا حج کر لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے تیری مرضی بیٹے، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ یہ چابیاں سنبھال کر رکھ لیں اور ان نوکروں کے سامنے الماری کبھی نہ کھولیں، بس اتنی احتیاط ضرور رکھیں۔ میں سمجھتی ہوں بیٹے، تو فکر نہ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے چابیاں میرے ہاتھ سے لے کر اپنے تھیلے میں رکھ لیں۔ یہ تھیلا بھی بدل لیں ماں جی، اس کی جگہ آپ خوبصورت پرس لا کر دوں گا، اس میں اپنی چیزیں رکھا کریں۔ میں آج ہی آپ کے لیے ساری چیزیں خرید لاؤں گا، اس میں نئے کپڑے بھی شامل ہوں گے۔ اتنے میں بالی ڈھیر سارے اخبار لے کر اندر آ گئی۔ وہ میں نے اس سے لے لیے اور سیدھا اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ ان سب کو تاریخ وار ترتیب کر لینے کے بعد میں ان میں سے اپنے بارے میں خبریں پڑھنے لگا، وہ خبریں جن کا محرک میں تھا۔ سب سے زیادہ واضح خبر اکبر قریشی کے بارے میں تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس نے ابھی تک پولیس کو گھر سے اپنے اغوا اور زخمی ہونے کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ اس نے صرف یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، رات کے 11 بج رہے تھے کہ ایک اجنبی اس کے کمرے میں آیا اور اس نے آتے ہی اسے گلے سے دبوچ کر بے ہوش کر دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے بستر پر پڑا تھا۔ پولیس ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکال سکی تھی کہ اسے کس نے اغوا کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ بات میرے حق میں جاتی تھی۔ آسیہ اور آبی ابھی تک محفوظ تھے، انہیں پولیس نے اس سلسلے میں تفتیش کرنے کے لیے باہر نہیں بلایا۔ ہاں، اتنی بات ظاہر تھی کہ ان قیدیوں پر ان لوگوں نے کڑی نگرانی شروع کر دی تھی۔ نیازی نے بھی مجھے یہی بتایا تھا۔ عین ممکن ہے وہ ان پر تشدد کے ذریعے میرا اصلی نام معلوم کر لیں، مگر اس معاملے میں انہیں وہ کوئی دوش نہیں دے سکتے تھے۔ قریشی نے یہی سوچ رکھا تھا کہ وہ صحت یاب ہو کر خود ان سے بات کرے گا، مگر ابھی اس کو ہسپتال سے نکلنے میں کئی دن لگ جائیں گے۔ دوسری خبر اس سینما کے متعلق تھی جہاں عبد المتین کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اخبار نے لکھا تھا کہ پولیس اس عورت کی تلاش میں ہے جو اس کے ساتھ تھی۔ اس کے علاوہ انہیں اس آدمی کی بھی تلاش ہے جو عبد المتین کے دائیں
ہاتھ بیٹھا تھا۔ اس نے عربی طرز کا عمامہ اور عبا پہن رکھے تھے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ بھی اسی وقت سینما سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا اور دوبارہ اندر آیا۔ سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ سنسنی خیز انکشافات بے معنی بات ہے۔ اخبارات والے ہمیشہ ہی سنسنی خیزی پیدا کرنے کی طاق میں رہتے ہیں۔ میں نے اخبار طے کر کے رکھ دیے۔ ان کا فائدہ ہی کیا تھا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس طرف نکلوں، کہ میں تو دیوانہ تھا اور دیوانوں سے آشنا۔ پولیس والے باہیں پھیلا پھیلا کر میری طرف بڑھتے تھے۔ بات کچھ ایسی ہی تھی، کاش ستناجہ زندہ ہوتے تو وہ میری مدد کر سکتے تھے، مگر وہ راستہ بھی میں نے اپنے لیے بند کر لیا تھا۔ مختار ڈھلوں زندہ ہوتے تو وہ میرے بہت کام آتے۔ گلزری نے جو اطلاع مجھے دی تھی وہ میرے لیے بہت کافی تھی، مگر ان کو مارنے والے کون تھے یہ بڑا اہم سوال تھا، مگر اس کا کوئی حل میرے پاس نہیں تھا۔ میں کتنی ہی دیر تک وہاں بیٹھا اس صورتحال پر غور کرتا رہا، مگر آسیہ اور آبی تک پہنچنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میرے لیے باہر نکلنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جبہ اور عمامہ میرے اب کام نہیں آ رہا تھا۔ سر تو میں نے منڈوا لیا تھا، داڑھی مونچھ بھی صاف کر لی تھی، پھر بھی میں اپنی شناخت کو چھپا نہیں سکتا تھا اور مجھے یقین تھا اب بہت سارے لوگ میری صورت کو پہچانتے تھے۔ ماں جی اور بالی بھی میری راہ میں آ ٹھہری تھیں۔ میں ان کے سامنے کوئی بہروپ بدلتا تو وہ بھی حیران ہوتی۔ وہ ابھی مجھے نہیں جانتی تھی۔ ان کو وہاں لا کر میں نے ایک گھر تو آباد کر لیا تھا، مگر ان سے مجھے خود کو چھپا لینا چاہیے تھا۔ میں نے ایک پشاوری لنگی لے کر سر پر باندھ لی اور گلے میں ایک ریشمی مفلر ڈال لیا۔ اس سے اتنا ہو گیا کہ کوئی مجھے دیکھتا تو سمجھتا کہ کوئی پشاوری جا رہا ہے۔ گلے میں نے ایک واسکٹ پہن لی۔ اتنے میں نظام دین کار لے کر واپس آ گیا۔ سنا تھا ایک سوزوکی وین بھی لائے تھے جس میں حیدر بیٹھا تھا۔ چاروں اے سی انہوں نے وین پر لاد رکھے تھے۔ حیدر فوراً ہی میرے پاس آ پہنچا، بولا سردار صاحب میں اے سی لے آیا ہوں، 44,000 کے ملے ہیں، رسید دیکھ لیں۔ مجھے کچھ پتا نہیں ہے بھائی، تم بس انہیں لگوا دو۔ مستری ساتھ آیا ہے کہ نہیں؟ اسے میں ساتھ لے کر آیا ہوں، اب سارے کمرے ٹھنڈے یک ہو جائیں گے۔ بس ٹھیک ہے، تم ادھر ہی بیٹھو، میں ایک کام سے جا رہا ہوں، شام کو آ جاؤں گا۔ ماں جی سے کہہ دینا۔ یہ کہہ کر میں پورچ کی طرف نکل گیا۔ چل بھائی نظام دین، مجھے ذرا پتوں کی جانا ہے، جلدی واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب جی، بیٹھیں۔ مجھ سے تم نے کچھ پیسوں کے لیے کہا تھا، یہ لو، یہ 1000 روپیہ ٹھیک رہے گا؟ میں نے اس کو 1000 روپے کے نوٹ گن کر دیے تھے۔ وہ خوش ہو گیا، ایک دم خوش ہو گیا، بولا آپ کی بڑی مہربانی ہے صاحب جی، میں یہ آج ہی گاؤں بھیج دوں گا۔ آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ پیسوں کی فکر نہ کیا کرو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلو اب نظام دین نے کار پیچھے ہٹائی اور گیٹ کی طرف چل دیا۔ میں دراصل اس روز ڈھلوں صاحب کی حویلی جانا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ گلزری کی اطلاع کہاں تک درست ہے، یہ بڑی اہم بات تھی۔ میں کسی اور سے یہ بات معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس کو فون کرتا تو شاید وہ مجھے پوری بات نہ بتاتے۔ ابھی میں گلبرگ سے نکلا ہی تھا کہ اچانک مجھے الماس اپنے قریب سے گزرتی نظر آئی۔ وہ اپنی کار میں جا رہی تھی اور اسے وہ خود ہی ڈرائیو کر رہی تھی۔ ہمیں اس نے یوں اوورٹیک کیا تھا جیسے وہ ہماری گاڑی کو، اس کی رفتار کو، اس کے ڈرائیور اور اس کے مالک کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتی ہو۔ شاید وہ بہت جلدی میں تھی۔ رنگ اس کا اب بھی بے مثال تھا۔ وہ تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہمارے پاس سے گزر کر آگے نکلی تو میں نے نظام دین سے کہا ذرا اس کار کا پیچھا کرو، نظام دین اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں۔ او چھڈو جی، یہ زنانیاں جو ہوتی ہیں نا، آدمی کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ دیکھا نہیں کیسی بانکی شوکی بنی ہے یہ؟ نہیں بھائی، مجھے اس سے واقعی ایک کام ہے۔ یہ فلمی اداکارہ الماس ہے، گاڑی تیز چلاؤ۔ پھر تو ٹھیک ہے جی، ابھی لو۔ اچھا ہے اس کے درشن ہو گئے، مگر وہ کوشش کے باوجود گاڑی آگے نہ بڑھا سکا۔ راستے میں ٹریفک زیادہ تھی۔ اس نے یوں کیا
کیا کہ گاڑی الماس کی کار سے تیسرے نمبر پر رکھی، وہ اس وقت ادھر شادمان کالونی کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بائیں ہاتھ مڑی، نظام الدین کو موقع مل گیا اور اس نے گاڑی اس کے قریب سے گزار دی۔ ذرا آگے لے جا کر گاڑی روک لو، میں نے اسے حکم دیا اور خود کھڑکی میں سے سر نکال کر میں الماس کو دیکھنے لگا۔ نظام الدین نے گاڑی آہستہ کی تو الماس نے بڑے غضب سے کار کو جھٹکا دے کر آگے بڑھایا اور غصے سے بولی، یو بلڈی فول، یہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھتے نہیں کہ میں بھی جا رہی ہوں؟ ہٹاؤ گاڑی آگے سے۔ اس نے نظام الدین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ بیچارہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اور تم کیا بندروں کی طرح منہ نکال کر دیکھ رہے ہو؟ تمیز سے گاڑی چلاؤ۔ اب وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آپ ہی کا دوست جیلانی ہوں میڈم۔ اوہ نو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ یہ کہہ کر وہ کار سے باہر نکل آئی اور اس کا دروازہ ٹھک سے بند کرتی ہوئی بولی، آپ کیسے ہیں جیلانی صاحب؟ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو پہچان نہیں سکی، میں نے بہت مس کیا ہے آپ کو، مجھے معاف کر دیں۔ کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو سڑک پر سے گزرتے دیکھا تو ادھر آ گیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپا مہتاب کے ہاں جا رہی ہوں، وہ کچھ بیمار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی اس وقت کہاں ہے؟ انہوں نے تو مجھے بلا ہی دیا ہے، عرصہ ہی ہو گیا ہے ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کہاں ہے وہ آج کل؟ کہیں بیٹھ کر بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں، میری کوٹھی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، چلتے ہیں، مہتاب کو میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیں راستہ بتاتی چلیں۔ چل بھائی، گاڑی ان کے پیچھے لگا دے۔ الماس پلٹ کر اپنی کار میں جا بیٹھی اور ہمارے آگے چلنے لگی۔ اچھا ہوا صاحب جی، میں نے منہ آتی گالی اس کو نہیں دی، ورنہ جی اس نے تو میری بے عزتی کر دی تھی۔ اوے پاگل آدمی، عورتوں سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے جی، پر کوئی اپنی عزت تو خراب نہیں کرتا ہے نا۔ اس کا لہجہ اس کے دل کی گمازی کر رہا تھا۔ کیا خیال ہے نظام الدین، تیری اس کے ساتھ شادی کروا دوں؟ توبہ توبہ، استغفار پڑھیں صاحب جی، میرا تو سارا گھرانہ اس کا خرچ پورا نہیں کر سکتا، اللہ معافی دے۔ یہ تو ہاتھی ہے، سنا ہے جب پرانے بادشاہ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو اس کے گھر ہاتھی بیچ دیتے تھے کہ لے میاں اس کی خدمت کیا کر، اور وہ بیچارہ پاگل ہو جاتا تھا، سارا راشن پانی ہاتھی کھا جاتا تھا۔ میرا بھی آپ وہی حال کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، شادی۔ نظام الدین دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، وہ خاصا مسخرہ آدمی تھا، کام کا ڈانگ اسے آتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد الماس کی گاڑی ایک وسیع و عریض کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو گئی اور وہ اس میں مالک کی حیثیت سے داخل ہو رہی تھی۔ اس کے دو ملازم کھڑے تھے، گیٹ پر ہارن کی آواز سن کر ہی کھولا تھا۔ ہم جب صحن میں پہنچے تو اس نے بڑی محبت سے اتارا اور ملازموں سے کہنے لگی، اس کے لیے چائے بناؤ۔ ولی خان، یہ ان کا ڈرائیور ہے، خاص خیال رکھو اس کا، وہ میرا اتنا بھی عزیز نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہی ہیں، بس کار چلا لیتا ہے۔ وہ میری بات کا مفہوم سمجھ کر مسکرانے لگی۔ آپ سے بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے، آپ کی باتیں مجھے بہت یاد آتی تھیں، آئیے۔ وہ مجھے برآمدے میں سے گزار کر ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ وہاں کی ہر شے ایک اپنی ہی چکا چوند لیے ہوئے تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ دن بہ دن زیادہ امیر ہوتی چلی گئی تھی۔ گھر کا سارا ساز و سامان بیرونی ممالک سے منگوایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ ذرا اجازت دیں تو میں باتھ روم تک جاؤں گا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، دروازہ بائیں ہاتھ ہے۔ اس کو وہاں چھوڑ کر میں باتھ روم میں جا گھسا۔ کوٹھی میں ہر چیز ایک نرالی شان رکھتی تھی، بڑا روپیہ صرف کیا گیا تھا آرائش پر۔ میں جب واپس آیا تو چپ نہ رہ سکا۔ آپ کی کوٹھی میں ساز و سامان بہت خوبصورت ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، بولی، میرا خیال ہے یہ سب آپ کا حسن نظر ہے۔ آپ بیٹھیں، ملازم آپ کے لیے کھانے کا سامان لا رہا ہے۔ یہ سگریٹ ہیں، اور تو آپ کچھ نہیں پیتے ہوں گے؟ اور بھی کچھ ہے؟ سب کچھ ہے، ہما اقسام مشروبات۔ کیا چاہیے آپ کو؟ مگر میرا خیال ہے آپ ٹی ٹوٹلر ہیں۔ بات تو کچھ ایسی ہی ہے، میرے لیے یہ سگریٹ ہی کافی ہیں۔ ویسے یہ لنگی جو آپ نے سر پر باندھ رکھی ہے، اس کی وجہ سے میں آپ کو نہیں پہچان سکی تھی۔ شکر ہے میں نے کوئی غلط بات منہ سے نہیں کہہ دی، ورنہ میں غصے کی بہت بری ہوں۔ آپ کا ڈرائیور بھی سوچتا ہوگا کہ میں کیسی عورت ہوں۔ اتنے میں اس کا ملازم اردلی خان چیزوں سے لدی پھندی ٹرالی لے کر اندر آ گیا۔ ٹرالی سامنے دیکھ کر اس نے ملازم کو واپس بھیج دیا، بولی، میں جب تک آواز نہ دوں ادھر مت آنا، میں ان سے ایک ضروری بات کر
کر رہی ہوں وہ بیچارہ انہی قدموں لوٹ گیا، اس نے مجھے شربت کا ایک گلاس بنا کر دیا۔ نظام دین آپ سے مرعوب ہو گیا تھا، ورنہ بندہ وہ بھی الٹے مغز کا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔